دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 24 اکتوبر سن 2020 ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں۔ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو، دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مریضوں کو صحت کاملہ اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 24 اکتوبر سن 2020 آج کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، پروگرام کے آغاز میں یاد رفتگاں کے حوالے سے ذکر خیر ہے ان شعراء کرام کا کہ جو رحلت فرما چکے ہیں اور ان کی برسی بالترتیب 25 اکتوبر، 26 اکتوبر اور 30 اکتوبر کو ہے۔ سب سے پہلے ذکر خیر ہے 25 اکتوبر برسی کے حوالے سے جناب ساحر لدھیانوی صاحب کا۔ ساحر لدھیانوی صاحب فرما گئے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ساحر لدھیانوی صاحب، خاندانی نام عبدالحی، ولدیت چودھری فضل محمد۔ 8 مارچ 1921 لدھیانہ میں ولادت ہوئی۔ ترقی پسند شاعر، ممتاز فلم نغمہ و گیت نگار۔ ان کا پہلا مجموعہ تلخیاں 1944 میں شائع ہوا جو بے حد مقبول ہوا۔ بعد ازاں وہ لاہور چلے گئے اور ادبی رسالہ ادب لطیف کے ایڈیٹر بن گئے۔ اس کے بعد اپنے ادبی رسالے شاہکار کے علاوہ سویرا رسالے کی ادارت فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیقار SD برمن کی دھنوں پر کئی یادگار گیت بھی لکھے۔ 1964 اور 1977 میں بہترین گیت نگار کا فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ 1971 میں پدم شری کا خطاب ملا۔ 1972 میں حکومت نے
جسٹس آف پیس ایوارڈ، اور 1973 اور 74 میں بھی ایوارڈز ملے۔ 2013 میں ان کے یوم ولادت کے موقع پر محکمہ ڈاک نے یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1980 ممبئی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں جناب ساحر لدھیانوی صاحب کا ایک کلام سماعت فرمائیے، جو کہ ہمارے پاکستانی ڈرامہ پیارے افضل کا ٹائٹل سانگ بنا۔ سماعت فرمائیے ساحر لدھیانوی صاحب کا یہ خوبصورت اور دلکش کلام۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملے، خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملے، چاہت کے نغمے چاہے تو آہیں سرد ملی، دل کے بوجھ کو دونا کر گیا جو غم خار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ بچھڑ گیا بچھڑ گیا بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل تو پل کا ساتھ، کس کو فرصت ہے جو تھامے دیوانوں کا ہاتھ، ہم کو اپنا سایہ تک اکثر بیزار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملی، چاہت کے نغمے چاہے تو آہے سرد ملی، دل کے بوجھ کو دونا کر گیا جو غم خار ملا، بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ، کس کو فرصت ہے جو تھامے دیوانوں کا ہاتھ، ہم کو اپنا سایہ تک اکثر بیزار ملا، اس کو ہی جینا کہتے ہیں تو یوں ہی جی لیں گے، اف نہ کریں گے لب سی لیں گے آنسو پی لیں گے، غم سے اب
گھبرانا کیسا غم 100 بار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ساحر لدھیانوی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا کہ جو پاکستانی ڈرامہ سیریل پیارے افضل کا ٹائٹل سانگ بھی بنا۔ جناب ساحر لدھیانوی صاحب کی کل برسی ہے 25 اکتوبر کو۔ سامعین کرام، روایات میں تاریخ ہائے وفات مختلف شعراء کی مختلف درج ہے، تو اس سلسلے میں ہم آپ سے معذرت چاہیں گے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاف فرمائیے گا۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب نے ساحر لدھیانوی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ساحر نے معنی اور موضوع اور سب سے زیادہ انداز بیاں میں اجتہاد کیا ہے۔ ان کی شاعری کی بنیاد شدت احساس پر ہے۔ ان کے اسلوب کا حسن بھی شدید احساس سے ہی عبارت ہے، اور ساتھ ہی ابہام سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ساحر لدھیانوی مقبول خاص و عام شاعروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بطور خاص نوجوانوں کے دلوں کو گرمانے اور فلموں کے لیے ادبیت سے بھرپور نغمے لکھے۔ رومان اور احتجاج کی آمیزش سے ساحر نے اپنی انفرادیت کے ساتھ ترقی پسند تحریک کی شاعری کو ایک نیا رخ دیا۔ رومانی شاعری کے ساتھ ساتھ سیاسی و انقلابی نظموں کا اسلوب و آہنگ احتجاجی ہے۔ ان کے اشعار تنقید کے معیار پر بھی پورے اترتے ہیں۔ نغمگی، موسیقیت اور تغزل کی آمیزش نے ان کی غزلوں، نظموں اور گیتوں میں تاثیر کی شدت پیدا کرتے ہوئے انہیں مقبول و خاص و عام بنا دیا۔ سامعین اکرام، لدھیانہ اردو کا متحرک اور سرگرم مرکز تھا، اور وہیں سے ساحر لدھیانوی نے میٹرک کے دوران شعر کہنا شروع کیے۔ 1939 میں انٹر پاس کیا تو ان میں سیاسی شعور بھی بیدار ہونے لگا۔ اس وقت کے حالات نے ان کے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا کی۔ اس کے علاوہ کالج کے ماحول نے انہیں رومانی شاعر بنا دیا۔ پچیس اکتوبر اور بعض روایات میں 28 اکتوبر 1980 ممبئی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ ساحر لدھیانوی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ساحر لدھیانوی صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے۔ وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں۔ کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، وہ آج تمہارا حصہ ہوں۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ کیوں مجھ کو کوئی یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے، کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری جوانی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ساحر
لدھیانوی صاحب کے ذکر خیر کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اب ذکر خیر ہے جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب کا۔ 25 اکتوبر سن 2006 رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ ولدیت بہاءالحق قاسمی 5 فروری 1935 امرتسر میں ولادت ہوئی۔ تصانیف میں رگ ظرافت، ضیاء حق، ضیاء پاشیاں، چھیڑ خانیاں، ہرے بھرے زخم اور ان کی خود نوشت مجھے یاد آیا۔ ان کے زیادہ تر کلام ظرافت پر مبنی ہے۔ میں تنہا ہوں، مجھے ایسے ملازم کی ضرورت ہے۔ میں تنہا ہوں، مجھے ایسے ملازم کی ضرورت ہے کہ جو تنخواہ لے مجھ سے فقط 2 وقت کا کھانا، وہ صبح و شام دے گا حاضری دربار داتا پر، وہ صبح و شام دے گا حاضری دربار داتا پر، وہاں سے لائے گا کھانا اپن دونوں کا روزانہ۔ جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب نے مزید فرمایا کہ سسرال کی نظر میں نکھٹو ہوں ایک میں، اکثر وہ میرے بارے میں ہی گفتگو کریں، میں ڈوب کر پسینے میں کرتا ہوں سارے کام، دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں۔ ایک اور نمکین کلام جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب مزید فرما گئے۔ کوچے یار میں نے جو جبیں سائی کی، کوچے یار میں نے جو جبیں سائی کی، اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی کی، میں تو سمجھا تھا کہ وہ شخص مسیحا ہوگا، میں تو سمجھا تھا کہ وہ شخص مسیحا ہوگا، اس نے میری تو مگر تارا مسیحائی کی۔ رات حجرے میں علاقے کی پولیس گھس آئی، رات حجرے میں علاقے کی پولیس گھس آئی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، میں جسے ہیر سمجھتا تھا وہ رانجھا نکلی، میں جسے ہیر سمجھتا تھا وہ رانجھا نکلی، بات نیت کی نہیں بات ہے بینائی کی، کوچے یار میں نے جو جبیں سائی کی، اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی کی۔ جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب یوم وفات 25 اکتوبر سن 2006۔ جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب کے بعد بڑھتے ہیں 26 اکتوبر یوم وفات استاد
شاعر، تعلق کراچی پاکستان۔ ہماری مراد ہے جناب استاد اعجاز رحمانی صاحب سے۔ ان کا ذکر خیر آپ سنتے آئے ہیں، ان کے کلام بھی۔ 11 فروری یوم ولادت اور 26 اکتوبر سن 2019 کراچی میں وفات پائی۔ ان کی پہلی برسی ہے 26 اکتوبر سال رواں۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ استاد اعجاز رحمانی صاحب کو بھی غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ مرحوم استاد اس ناچیز کی میزبانی میں پروگرام آئینہ ادب میں جلوہ افروز ہوئے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور انہوں نے اپنے مجموعہ جات سے نوازا ہمیں۔ سن 2015 کلیات غزل سے بھی نوازا، جس میں استاد اعجاز رحمانی صاحب نے تحریر فرمایا کہ شاعری دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، کسی بھی معاشرے کی شناخت ادب کے بغیر ممکن نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کا مزاج سمجھنا ہو تو اس کے ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے ادیب و شاعر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کے تقاضوں کے سبب اس مشینی عہد میں ادب کا رجحان لوگوں میں کم ہے۔ اعجاز رحمانی صاحب نے تحریر فرمایا کہ دنیا میں آج بھی علم دوست اور ادب پرور لوگ موجود ہیں۔ استاد اعجاز رحمانی صاحب نے تحریر فرمایا کہ اب تک میرے 11 مجموعہ ہائے نعت، غزل اور نظم شائع ہو چکے ہیں، اور یہ تمام مجموعے ادب دوست کرم فرماؤں کے مرہون منت ہیں۔ استاد اعجاز رحمانی صاحب کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بالآخر 26 اکتوبر سن 2019 کراچی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کی پہلی برسی ہے 26 اکتوبر کو۔ آئیے سب سے پہلے استاد اعجاز رحمانی صاحب کا کلام سماعت فرمائیے۔ میری عمر 11 سال تھی جب ایک مصرع میرے اوپر القاء ہوا۔ وہ مصرع یہ ہے کہ رواں دواں ہے میری ناؤ بحر الفت میں۔ یہ مصرع آج تک میں نے اس پہ مصرع نہیں لگایا، صرف مصرع ہی رہنے دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھائی آپ نے اس پہ مصرع کیوں نہیں لگایا، تو میں نے کہا جناب یہ مصرع میری زندگی پہ اتنا محیط اور اتنا مکمل ہے کہ اس پہ میں مصرع لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ تو میری شاعری کا سفر 11 سال کی عمر سے شروع ہے اور آج تک جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آخری دم تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اور میرے اتنے مجموعے بہت سے چھپ چکے ہیں اور ابھی کئی مجموعے چھپ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سب چھپیں گے، بس وہی کلام باقی رہ جائے گا جو وقت آخر میرے ساتھ موجود ہوگا۔ ورنہ یہ کہ کسی کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں سارا کلام چھپ جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا کلام ان کی زندگی میں چھپ جاتا ہے، لیکن بعد زندگی تو اس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ لہذا میری کوشش یہ ہوتی ہے اور یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ میرا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی کلام پہنچ چکا ہے، اور ابھی مزید کلام جو شائع ہو رہا ہے وہ میں نے چھپنے کو دیا ہوا ہے۔ میری کلیات غزل کے بعد جو 1200 صفحے پر مشتمل ہے، اس کے بعد ایک اور کلیات آ رہی ہے جو 555 غزلوں پر مشتمل ہے، وہ انشاءاللہ جل جائے گی۔ اس کے علاوہ
मेरी जिसमें और कुल्लियात गज़ब, कुल्लियात नात और अज़मतों के मीनार और सलामती का सफ़र, ये बड़ी बड़ी ज़ख़ीम 12-12 सफ़े किताबें जो छप चुकी हैं। लेकिन इसी के मुकाबले दूसरी किताब अभी मेरी और छप रही है, जिसमें बच्चों के अदब पर एक बहुत बड़ी किताब आने वाली है। माशाअल्लाह। ये सारा काम मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना किया है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कह सकूँ कुछ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। नहीं सर, आपका बहुत बड़ा काम है माशाअल्लाह। जी मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सुन रहे हैं एजाज़ रहमानी साहब हमारे मेहमान। आज हमारे जो बिलखुसूस नौजवान शोरा जो उभर कर सामने आ रहे हैं, इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं। हमारे नौजवान नस्ल के लिए आपका कोई खुसूसी पैगाम हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से हम इस्तिफ़ादा कर सकें, तो हमारे बिलखुसूस जो उभरने वाले नौजवान शोरा और शायरात आ रहे हैं, इन्हें अदब तख्लीक़ करने में जो मसाइल दरपेश हैं, उसकी जानिब थोड़ी सी आपकी रहनुमाई, ये कि इनको क्या करना चाहिए। नौजवान नस्ल जो आजकल हमारे यहाँ अदब तख्लीक़ कर रही है, जी सर, यकीनन वो काबिल क़द्र है, इसलिए कि आज के अहद में इस नई रोशनी और नए ख़यालात का इजरा जो नौजवानों के पास है, यानी जिसका ज़ख़ीरा नौजवानों के पास है, वही उसका इजहार कर सकते हैं सही। लेकिन उनके लिए एक मशवरा ये है कि वो मुताला जारी रखें। जी बेशक। अगर अदब का मुताला करेंगे, उन शोरा को जिनकी जो हमारे अदब की असास हैं, उनको ज़रूर मुताले में रखें, इसलिए कि उनके बग़ैर तरक्की का इम्कान नहीं है। बेशक बेशक। आपके ख़यालात लाख अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे होने का तरीक़ा और उनके दरोबस्त का तरीक़ा तो आपको वहीं से मिलेगा जो बुनियाद है अदब की। बेशक। हम किसी इमारत को जब तामीर करते हैं तो उसकी बुनियाद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर बुनियाद कमज़ोर है तो इमारत भी कमज़ोर होगी, बुनियाद मजबूत है तो इमारत बहुत मजबूत है, बहुत सदियों कायम भी रहेगी। लिहाजा आपको चाहिए कि अपने असतिज़ा का एहतराम करें और उन लोगों को जिन्होंने अदब के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, उनको इनका मुताला रखें और उनसे नफ्स मुताला रखें। मुताले के साथ साथ उनकी फ़िक्र के जो अनासिर हैं जिनसे इर्तिक़ा हमारे सामने आती है, उस पर ख़ुसूसी ध्यान रखें, इसलिए कि वही हमारे काम आएगी। आज गालिब मीर मोमिन या ज़ौक़ या अल्लामा इक़बाल या और दीगर बहुत से शोरा नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम मौजूद है, उनके कलाम में उनके अफ़कार मौजूद है। लिहाजा उनका मुताला नहायत ज़रूरी है। न सिर्फ ज़रूरी है, उससे अपनी राह मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे मुल्तमिस हैं कि आप अपनी गज़ल इनायत फरमाइए। जी सर। कि 100 बार सदा दी, वाह, वो सितमगर नहीं जागा। क्या कहने, वाह वाह। 100 बार सदा दी, वो सितमगर नहीं जागा। इस चांदनी शब में भी समंदर नहीं जागा। वाह वाह वाह। इस चांदनी शब में भी समंदर नहीं जागा। आँखों में फिर उस ख्वाब का मंजर नहीं जागा। आँखों में फिर उस ख्वाब का मंजर नहीं जागा। मैं जाग गया, मेरा मुक़द्दर नहीं जागा। वाह वाह। मैं जाग गया, मेरा मुक़द्दर नहीं जागा। हम उसके सितम उसको सुनाते रहे, लेकिन हम उसके सितम उसको सुनाते रहे, लेकिन तेशे की रिफ़ाक़त से भी पत्थर नहीं जागा। तेशे की रिफ़ाक़त से भी पत्थर नहीं जागा। और मुझसे दमे रुख़सत भी न बोले दरो दीवार। मुझसे दमे रुख़सत भी
نہ بولے در و دیوار، ہنگامے قیامت بھی میرا گھر نہیں جاگا، ہنگامے قیامت بھی میرا گھر نہیں جاگا، ویران پڑی ہے جو میرے شہر کی راہیں، ویران پڑی ہے جو میرے شہر کی راہیں، مدت سے کوئی فتنہ محشر نہیں جاگا، مدت سے کوئی فتنہ محشر نہیں جاگا، کہ یہ رات یہ مہتاب یہ شمع یہ ستارے، یہ رات یہ مہتاب یہ شمع یہ ستارے، ان میں سے کوئی میرے برابر نہیں جاگا، ان میں سے کوئی میرے برابر نہیں جاگا، کل رات میرے گھر سے نکلتے رہے شعلے، کل رات میرے گھر سے نکلتے رہے شعلے، اعجاز کوئی میری صدا پر نہیں جاگا، اعجاز کوئی میری صدا پر نہیں جاگا، 100 بار صدا دی وہ ستمگر نہیں جاگا، اس چاندنی شب میں بھی سمندر نہیں جاگا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سو بار صدا دی وہ ستمگر نہیں جاگا، 100 بار صدا دی وہ ستمگر نہیں جاگا، اس چاندنی شب میں بھی سمندر نہیں جاگا، کل رات میرے گھر سے نکلتے رہے شعلے، کل رات میرے گھر سے نکلتے رہے شعلے، اعجاز کوئی میری صدا پر نہیں جاگا، شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر و زبان شاعر استاد اعجاز رحمانی صاحب۔ سامعین کرام، استاد اعجاز رحمانی صاحب 25 جولائی سن 2015 ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ بریق رحمت فرمائے۔ 26 اکتوبر سن 2019 رحلت فرمائی، پہلی برسی ہے 26 اکتوبر کو، آج ہے 24 اکتوبر۔ جناب اعجاز رحمانی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی، نوجوان شعراء کے لیے جو کچھ انہوں نے فرمایا، یقیناً وہ نوجوان ابھرتے ہوئے شعراء کرام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ایک مصرع جس کا ذکر فرمایا استاد اعجاز رحمانی صاحب نے کہ ایک مصرع کہا اور اس مصرعے کے بعد پھر دوسرا مصرع لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور وہ مصرع یہ ہے کہ رواں دواں ہے میری ناؤ بحر الفت میں۔ استاد اعجاز رحمانی صاحب کا خاندانی نام سید
اعجاز علی رحمانی، قلمی نام اعجاز رحمانی، 11 فروری 1936 علی گڑھ میں ولادت ہوئی، دینی تعلیم حاصل کی اور آپ نے ادیب اور فاضل ادیب کے امتحانات پاس کیے، اخبارات میں بھی لکھتے رہے، اسلامی تاریخ بھی اپنی شاعری میں ترتیب دے چکے ہیں ماشاءاللہ، اور نعت گو کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں، تاہم غزلیات میں بھی کمال ہنر کے حامل رہے۔ ان کے مجموعہ جات میں نعتیہ مجموعہ اعجاز مصطفیٰ اور پہلی کرن آخری روشنی، کاغذ کے سفینے، سلامتی کا سفر، افکار کی خوشبو، غبار انا، لہو کا آبشار، لمحوں کی زنجیر، اور کلیات نعت اور کلیات غزل کے علاوہ عظمتوں کے مینار، اور ماشاءاللہ بہت سارا کام کیا استاد اعجاز رحمانی صاحب نے۔ ان کا جملہ کلام سرمایہ ادب ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ پروگرام میں یاد رفتگاں کے حوالے سے 30 اکتوبر یوم وفات جناب صبا اکبر آبادی صاحب، جناب صبا اکبر آبادی صاحب نے فرمایا کہ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح، شاعری سچ بولتی ہے جناب صبا اکبر آبادی صاحب، خاندانی نام خواجہ محمد امیر، ولدیت خواجہ علی محمد، قلمی نام صبا اکبر آبادی، 14 اگست 1908 یوم ولادت، جبکہ 30 اکتوبر سن 1991 کراچی میں وفات پائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 8 سے زائد مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب صبا اکبر آبادی صاحب تصانیف میں چراغ بہار، اوراق گل، ثبات، شہادت، سربکف، ذکر و فکر، خوناب، ہم کلام اور دیگر مجموعہ جات کے خالق جناب صبا اکبر آبادی صاحب فرما گئے کہ جب اٹھے تیرے آستانے سے، جب اٹھے تیرے آستانے سے، پھر نہ بہلے کسی بہانے سے، جب اٹھے تیرے آستانے سے، پھر نہ بہلے کسی بہانے سے، ایک دن تو چمن سے جانا ہے، ایک دن تو چمن سے جانا ہے، فائدہ حاشیاں بنانے سے، در و دیوار مجھ کو تانے دیں، در و دیوار مجھ کو تانے دیں، یوں نہ جاؤ غریب خانے سے، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، جائیں لیکن کہاں زمانے سے،
جب اٹھے تیرے آستانے سے پھر نہ بہلے کسی بہانے سے. شاعری سچ بولتی ہے جناب صبا اکبر آبادی صاحب نے مزید فرمایا کہ اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں، اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں. میری شمعوں کو ہواؤں نے بجھایا ہوگا، میری شمعوں کو ہواؤں نے بجھایا ہوگا، تیرے دامن کی شرارت ہو ضروری تو نہیں. دوستی آپ سے لازم ہے مگر اس کے لیے، دوستی آپ سے لازم ہے مگر اس کے لیے ساری دنیا سے عداوت ہو ضروری تو نہیں. اور ایک مصرع بھی جو زندہ رہے کافی ہے صبا، ایک مصرع بھی جو زندہ رہے کافی ہے صبا، میرے ہر شعر کی شہرت ہو ضروری تو نہیں. اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں. شاعری سچ بولتی ہے جناب صبا اکبر آبادی صاحب. آئیے نیرہ نور کی آواز میں جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام سماعت فرمائیے، پھر پروگرام میں بڑھیں گے اور آگے. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے. بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو. تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو. اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں. موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے. جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ اور سفر بھی محفوظ. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی. جب اٹھے تیرے آستانے سے پھر نہ بہلے کسی بہانے سے، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، جائیں لیکن کہاں زمانے سے. شاعری سچ بولتی ہے جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام نیرہ نور کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا. سامعین اکرام، صبا اکبر آبادی صاحب خاندانی نام خواجہ محمد امیر 29 اور 30 اکتوبر کی درمیانی شب 1991 میں وفات پائی. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. شاعری کا آغاز 1920 سے ہوا. اپنے عربی و فارسی استاد اخضر اکبر آبادی کی شاگردی اختیار فرمائی. 1930 میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے. تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت فرمائی اور کراچی میں بود و باش اختیار فرمائی. 1961 میں قریب 1 برس مادر ملت کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہے اور جناح کالج اور دوسرے تعلیمی اداروں میں
1973 تک خدمات انجام دیتے رہے۔ غزل، نظم، ربائی اور مرثیہ جات لکھے۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاہ میں جناب ساحر لدھیانوی صاحب، جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب، جناب اعجاز رحمانی صاحب اور جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا ذکر خیر اور ان کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، بہت شکریہ۔ سامعین کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے شعراء اکرام اور شاعرات بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ محترمہ نادیہ انور لودھی صاحبہ، محترمہ تنویر کوثر صاحبہ، محترمہ سمینہ شہناز بنت نصرت گوالیاری صاحب، محترمہ سحر علی، محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ، محترمہ زارا صنم صاحبہ، محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ، محترمہ فوزیہ مقبول صاحبہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ فوزیہ ردا صاحبہ، محترمہ بیگم شائن صاحبہ اور محترمہ مریجہ صاحبہ اٹلی، بہت بہت شکریہ۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آپ صاحبان کا بھی بہت شکریہ، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ سر، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ جناب سجاد علی صاحب، جناب شبیر نازش صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب احمد رضا راجہ صاحب، جناب بیدل بخاری صاحب، جناب نوید احمد صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، مامو کانجن، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب ندیم ملک صاحب، جناب جاوید ندیم صاحب، جناب اقبال ثاقب صاحب، جناب عرفان خانی صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب طفیل محمد صاحب، جناب ممتاز عابدی صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب سیف زمان صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب عالم زر گل صاحب، جناب انیس جعفری صاحب اور شب گزیدہ کی آئی ڈی سے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، بہت شکریہ۔ جناب سید عادل عزیز صاحب کاشانہ ادب، جناب عابد علیم ساہو صاحب، جناب محمد اقبال ندیم صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب بزم جاویداں اور بزم سخن جہانگیری، جناب افتخار الحق جہانگیری صاحب، جناب عظمت باری صاحب ابن نصرت گوالیاری صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب اور ناول نگار شامی صاحب، جناب طارق جمیل صاحب، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، جناب احمد علی احمد خیال صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیتے رہیے۔ اگر آپ کا نام رہ گیا ہے تو آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ موسم کی تبدیلی ثانی اور اس میں ہم سب کو احتیاط برتنی ہے۔
ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین کے حوالے سے بھی، چاہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، سڑک سے سب کا واسطہ ہے. سب کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ٹریفک قوانین کو ملحوظ خاطر رکھیے. اس پر عمل کرنا حقوق العباد کی عین بجاوری ہے. شاعری سچ بولتی ہے، 24 اکتوبر سن 2020. اور اب عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام کی جانب بڑھنے سے قبل ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد لوٹیں گے اور پھر عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں. ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا. بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، 25 اکتوبر کو کراچی پاکستان کے ایک اور جوان العمر شاعر جناب فرخ اظہار صاحب کا یوم ولادت ہے. جان ایلیاس صاحب کے شاگردوں میں سے ایک جناب فرخ اظہار صاحب جناب فرخ اظہار صاحب نے فرمایا کہ خواہشوں کے گلاب ٹوٹیں گے، خواہشوں کے گلاب ٹوٹیں گے، جھلملاتے شہاب ٹوٹیں گے، خواہشوں کے گلاب ٹوٹیں گے، جھلملاتے شہاب ٹوٹیں گے. بند رکھنا تم اپنی آنکھوں کو، بند رکھنا تم اپنی آنکھوں کو، نیند ٹوٹی تو خواب ٹوٹیں گے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فرخ اظہار صاحب نے مزید فرمایا کہ ہم سے محبتوں کا سفر طے نہیں ہوا، ہم سے محبتوں کا سفر طے نہیں ہوا، طے کرنا چاہتے تھے مگر طے نہیں ہوا. ہم سے محبتوں کا سفر طے نہیں ہوا، طے کرنا چاہتے تھے مگر طے نہیں ہوا. میں بے وفا تھا، وہ تھا زمانہ تھا یا نصیب، میں بے وفا تھا، وہ تھا زمانہ تھا یا نصیب. تاریخ رو پڑے گی اگر طے نہیں ہوا، ہم سے محبتوں کا سفر طے نہیں ہوا، طے کرنا چاہتے تھے مگر طے نہیں ہوا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فرخ اظہار صاحب نے مزید فرمایا کہ اب کسی اور کو بنا پاگل، اب کسی اور کو بنا پاگل، زندگی ہم سمجھ چکے ہیں تجھے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فرخ اظہار صاحب کا یہ آخری شعر: جب تک دل میں غم رہتا ہے، جب تک دل میں غم رہتا ہے، دل بھی تازہ دم رہتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فرخ
اظہار صاحب یوم ولادت 25 اکتوبر۔ اور سندھ بلوچستان پاکستان کے شاعر جناب میر حسن میر صاحب یوم ولادت 27 اکتوبر 1988۔ ماشاء اللہ، 27 اکتوبر سن 1988 یوم ولادت جناب میر حسن میر صاحب سندھ بلوچستان کے شاعر۔ جناب میر حسن میر صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جو بھری دنیا میں مجھ کو چھوڑ کر تنہا گیا، جو بھری دنیا میں مجھ کو چھوڑ کر تنہا گیا، خود بھی جب تنہا ہوا تو وہ بہت گھبرا گیا۔ جو بھری دنیا میں مجھ کو چھوڑ کر تنہا گیا، خود بھی جب تنہا ہوا تو وہ بہت گھبرا گیا۔ کون سی جانے غلط فہمی تھی جو بڑھتی گئی، کون سی جانے غلط فہمی تھی جو بڑھتی گئی، پھر ہمارے درمیاں ایک فاصلہ بڑھتا گیا۔ ایک مدت ہو گئی اس کو کہیں دیکھا نہیں، ایک مدت ہو گئی اس کو کہیں دیکھا نہیں، جس کو میرے دل میں پہم جلوہ گر دیکھا گیا۔ جو بکھر کر راستہ مہکا رہا تھا دیر تک، جو بکھر کر راستہ مہکا رہا تھا دیر تک، پھول وہ میرے ہی گلشن کا تھا جو مسلا گیا۔ تیرا چرچا تھا جہاں میں جانتے تھے سب تجھے، تیرا چرچا تھا جہاں میں جانتے تھے سب تجھے، میں تو بس گمنام تھا، گمنام ہی ہوتا گیا۔ جب سرے محفل کسی نے نام میرا لے لیا، جب سرے محفل کسی نے نام میرا لے لیا، میر جانے کیوں وہ میرے نام سے گھبرا گیا۔ جو بھری دنیا میں مجھ کو چھوڑ کر تنہا گیا، خود بھی جب تنہا ہوا تو وہ بہت گھبرا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب میر حسن میر صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ جنون دل نہیں بدلا، ستمگر بھی نہیں بدلا، جنون دل نہیں بدلا، ستمگر بھی نہیں بدلا، یہی دنیا کا چکر ہے، یہ چکر بھی نہیں بدلا۔ یہاں موسم بدلتے ہیں، یہاں چہرے بدلتے ہیں، یہاں موسم بدلتے ہیں، یہاں چہرے بدلتے ہیں، میں اپنے آپ کو لیکن بدل کر بھی نہیں بدلا۔ نہ میں رستہ بدلتا ہوں، نہ میں واپس پلٹتا ہوں، نہ میں رستہ بدلتا ہوں، نہ میں واپس پلٹتا ہوں، گراتا روز ہے مجھ کو وہ ٹھوکر بھی نہیں بدلا۔ یہاں مقتول کا چہرہ بدلتا روز ہے لیکن، یہاں مقتول کا چہرہ بدلتا روز ہے لیکن، نہیں بدلا تو قاتل اور خنجر بھی نہیں بدلا۔ سبھی صفاق لہروں کی ہے کوشش راستہ بدلوں، سبھی صفاق لہروں کی ہے کوشش راستہ بدلوں، مگر میں نے یہ کشتی یہ سمندر بھی نہیں بدلا۔ کبھی جو دل بدل پایا تو دلبر بھی بدل دوں گا، کبھی جو دل بدل پایا تو دلبر بھی بدل دوں گا، ابھی تک دل نہیں بدلا تو دلبر بھی نہیں بدلا۔ جنون دل نہیں بدلا، ستمگر بھی نہیں بدلا، یہی دنیا کا چکر ہے، یہ چکر بھی نہیں بدلا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب میر حسن میر صاحب سندھ بلوچستان پاکستان کے شاعر، یوم ولادت 27 اکتوبر 1988۔ ماشاء اللہ، 27 اکتوبر کراچی پاکستان کی ایک اور شاعرہ
ان کے یہ متفرق اشعار محترمہ گل افشاں صاحبہ نے فرمایا کہ پیوستہ سخن سے رہو رہنا ہے اگر خوش، پیوستہ سخن سے رہو رہنا ہے اگر خوش، افشاں یہ جو دنیا ہے یہ دنیائے ادب ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ مزید فرمایا محترمہ گل افشاں صاحبہ نے کہ کتنی وسعت ہوتی ہے الفاظ میں، کتنی وسعت ہوتی ہے الفاظ میں، تجھ سے باتیں کر کے اندازہ ہوا، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ مزید فرمایا محترمہ گل افشاں صاحبہ نے کہ بولتی ہوں کہ سخنور ہوں سو میں زندہ ہوں، بولتی ہوں کہ سخنور ہوں سو میں زندہ ہوں، آپ چاہیں تو میں خاموش بھی ہو سکتی ہوں، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ گل افشاں صاحبہ کا یہ ایک اور شعر کہ ہر آن دعا کرتی ہوں میں حق میں تیرے دوست، ہر آن دعا کرتی ہوں میں حق میں تیرے دوست، سو تو بھی میرے حق میں کسی روز دعا کر، ہر آن دعا کرتی ہوں میں حق میں تیرے دوست، سو تو بھی میرے حق میں کسی روز دعا کر، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ گل افشاں صاحبہ یوم ولادت 27 اکتوبر، کراچی، پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ سامعین اکرام، 28 اکتوبر کراچی، پاکستان کے ایک اور شاعر جناب احمد جہانگیر صاحب کا یوم ولادت۔ جنہوں نے فرمایا کہ سب کچھ تمام شد ہے میاں زندگی سمیت، سب کچھ تمام شد ہے میاں زندگی سمیت، بستی عدم وجود زماں زندگی سمیت، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احمد جہانگیر صاحب یوم ولادت 28 اکتوبر، کراچی، پاکستان۔ اپنے کلام میں جناب احمد جہانگیر صاحب نے فرمایا، اے خدائے زمین و زماں، زندگی آخری ساعتوں میں ٹھکانے لگے، اب یہ نوحے کی آواز موقوف ہو اور فرشتہ کوئی گیت گانے لگے، ماجرے میں سلیماں کے اجلال پر مفلسی مرحبا کہہ کے اٹھے مگر، ماجرے میں سلیماں کے اجلال پر مفلسی مرحبا کہہ کے اٹھے مگر، اس نے یوسف کا قصہ سناتے ہوئے میری بدصورتی مسکرانے لگے، اپنے حجرے میں گوشہ نشیں بیٹھ کر اس نے کاریگری کا نظارہ کیا، اپنے حجرے میں گوشہ نشیں بیٹھ کر اس نے کاریگری کا نظارہ کیا، بیل کولہو کے کنڈل میں جوتے گئے، آدمی خاک پر ہل چلانے لگے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احمد جہانگیر صاحب مزید فرمایا کہ آسمانی صحیفوں کی تاریخ ہے، آسمانی صحیفوں کی تاریخ ہے، ناشناسوں میں ہادی ستائے گئے، آسمانی صحیفوں کی تاریخ ہے،
ناشناسوں میں ہادی ستائے گئے، پاک بازوں پر تہمت لگائی گئی، فارساؤں کو دنیا نے دھوکہ دیا۔ آسمانی صحیفوں کی تاریخ ہے، ناشناسوں میں ہادی ستائے گئے، پاک بازوں پر تہمت لگائی گئی، فارساؤں کو دنیا نے دھوکہ دیا۔ یار احمد جہانگیر جیتے رہو، یار احمد جہانگیر جیتے رہو، شہر میں خیر مقدم کا ہنگام تھا۔ یار احمد جہانگیر جیتے رہو، شہر میں خیر مقدم کا ہنگام تھا، واہ بربط کو صحرا میں پھینک آئے ہو، خوب مشعل کو مٹی میں دفنا دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احمد جہانگیر صاحب یوم ولادت 28 اکتوبر، کراچی، پاکستان۔ اور 28 اکتوبر کو ایک اور نوجوان پڑوسی شاعر اور کہانی نویس جناب سالک ادیب بونتی صاحب، یوم ولادت 28 اکتوبر 1994۔ جناب سالک ادیب بونتی صاحب نے فرمایا کہ کل اگر اپنا گھر بناؤں گا، کل اگر اپنا گھر بناؤں گا، ہر پرندے کو میں بساؤں گا، کل اگر اپنا گھر بناؤں گا، ہر پرندے کو میں بساؤں گا، کوئی ہجرت نہیں کرے گا پھر، کوئی ہجرت نہیں کرے گا پھر، کچھ گھنے پیڑ میں اگاؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سالک ادیب بونتی صاحب۔ مزید فرمایا، عمر فانی کا حال لکھتے ہیں، عمر فانی کا حال لکھتے ہیں، ذہن و دل کا خیال لکھتے ہیں، ہجر سالک ادیب ڈستا ہے، ہجر سالک ادیب ڈستا ہے، جب بھی لفظ وصال لکھتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سالک ادیب بونتی صاحب کے چائے کے حوالے سے یہ دو جدید اشعار سماعت فرمائیے۔ فرمایا سالک ادیب بونتی صاحب نے کہ اس کی یادوں نے پھر ایک بار کیا ہے حملہ، اس کی یادوں نے پھر ایک بار کیا ہے حملہ، ہم کو پے در پے فقط چائے پلائی جائے۔ کیا کہنے جناب سالک ادیب بونتی صاحب کا ایک اور شعر چائے کے حوالے سے کہ ذہن و دل نے تھکا دیا ہے مجھے، ذہن و دل نے تھکا دیا ہے مجھے، یوں کرو چائے وائے پیش کرو۔ کیا بات ہے جناب سالک ادیب بونتی صاحب، پڑوسی نوجوان کہانی نویس اور شاعر، یوم ولادت 28 اکتوبر 1994۔ ماشاء اللہ، جیتے رہیے۔ اور سامعین اکرام، پڑوسی شاعر اور نثر نگار جناب جاوید ندیم صاحب کا ایک فکر پارا۔ جناب جاوید ندیم صاحب نے تحریر فرمایا کہ شناخت اور قبولیت کے لیے ہر بات استقامت چاہتی ہے، بات اچھی ہو یا بری، ان پر اگر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے تو دونوں ہی کو ہمنوا مل جاتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں بندگان خدا بھی ہیں اور شیطان کے مرید بھی، اور
ہر دو کا وجود اپنے نظریے پر استقامت اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ جناب جاوید ندیم صاحب پڑوسی شاعر اور نثر نگار کا فکر پارہ سماعت فرمایا آپ نے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، جیتے رہیے ہمارے ساتھ۔ آپ بھی ہیں ماشاءاللہ محترمہ ڈاکٹر کشف صاحبہ، جناب سید مسعود افروز صاحب، جناب ناصر مینگل صاحب، جناب مظہر سلیم مجوکا صاحب، جناب زرقا خان صاحب، جناب ارشد نعیم صاحب، جناب ثاقب شیخ ثاقب صاحب، اور لاہور سے جناب عارف علوی صاحب۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، جیتے رہے، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ اور سامعین اکرام، اب اجازت چاہنے سے قبل 5 اشعار چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کی نظر جناب سلیم شہزاد صاحب۔ جناب سلیم شہزاد صاحب نے فرمایا کہ صفائی نامکمل ہو تو آرائش نہیں ہوتی، صفائی نامکمل ہو تو آرائش نہیں ہوتی، ادب میں بے ادب لہجے کی گنجائش نہیں ہوتی، صفائی نامکمل ہو تو آرائش نہیں ہوتی، ادب میں بے ادب لہجے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سلیم شہزاد صاحب، کراچی، پاکستان۔ محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ، اردو منزل، کراچی، پاکستان۔ محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ نے فرمایا کہ موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں، موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ۔ اور ریڈچ یو کے میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب محمد فہیم صاحب، جناب محمد فہیم صاحب نے فرمایا کہ خیال تیرا ہی آتا ہے بے خیالی میں، خیال تیرا ہی آتا ہے بے خیالی میں، اے میرے بھولنے والے نہ یاد آ مجھ کو، خیال تیرا ہی آتا ہے بے خیالی میں، اے میرے بھولنے والے نہ یاد آ مجھ کو۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد فہیم صاحب۔ اور محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ نے فرمایا، بے ضمیر لوگوں کی بد لحاظ باتوں سے، بے ضمیر لوگوں کی بد لحاظ باتوں سے، دل کا خیر کیا کہنا، اعتبار ٹوٹا ہے، بے ضمیر لوگوں کی بد لحاظ باتوں سے، دل کا خیر کیا کہنا، اعتبار ٹوٹا ہے۔ شاعری سچ
بولتی ہے محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ۔ اور پاکستان ایئر فورس اسکواڈرن لیڈر اور عہد حاضر کے سینئر شاعر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے فرمایا کہ آپس کی بات چیت میں لازم ہے احتیاط، آپس کی بات چیت میں لازم ہے احتیاط، لہجہ بھی وار کرتا ہے تلوار کی طرح، آپس کی بات چیت میں لازم ہے احتیاط، لہجہ بھی وار کرتا ہے تلوار کی طرح۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، کراچی، پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ اپنا اور تمام لوگوں کا خیال رکھیے، موسم کی تبدیلی، شروع کی سردی میں زیادہ احتیاط برتیے، اور جب سردی اپنے جوبن پر آ جائے تو انجوائے کیجیے۔ اجازت، زندگی بخیر۔ آئندہ ہفتہ عہد رفتہ کے اور عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی۔ آپ ہمیں اپنے کلام سے ہمارے ان باکس میں نواز سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ان تمام اہل قلم کا کہ جنہوں نے اپنے کلام سے نوازا، اپنی قیمتی آراء سے نوازا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا جن سامعین کرام نے اور ہمارے اہل قلم نے۔ آپ تمام کے لیے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔